کیا اب تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی قوم کا جس نے آسمانوں اور زمین کے رب کو چھوڑ کر سونے اور چاندی سے بنے ایک بے جان مجسمے کو اپنا خدا مان لیا ہو؟ ایک ایسا مجسمہ جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور پھر اسی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ آسمان خاموش تھا لیکن زمین پر بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ ایک ایسے نبی کی کہانی ہے جو اکیلا، جی ہاں بالکل اکیلا، ایک پوری سرکش قوم، ایک ظالم بادشاہ اور ایک جھوٹے خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک ایسا ٹکراؤ جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے، بارشوں کا سلسلہ روک دیا گیا اور موت اس قوم کا مقدر بننے لگی۔ کیا وہ جھوٹا خدا آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی گرا سکا؟ پھر حق کی آواز نے باطل کے اس سنہرے بت کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ کہانی صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے، ایک سچائی ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے جس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور بال نامی بت کی۔ انبیاء کی سرزمین شام، یہ وہ خطہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا جب وہ اللہ کی توحید کو بھول کر گمراہی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، آزادی اور شریعت کو فراموش کر کے انہوں نے شرک کا راستہ اپنا لیا۔ شام کے علاقے میں ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز شہر تھا جسے آج لبنان میں بالبک کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی زرخیزی، تجارت اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کی ظاہری خوبصورتی کے پیچھے روحانی موت رقص کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے اس شہر کے لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ایک بہت بڑے بت کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس بت کا نام تھا بال۔ یہ کوئی عام بت نہیں تھا، یہ ان کے نزدیک طاقت، بارش اور زرخیزی کا دیوتا تھا۔ اور جب کوئی قوم اپنے سچے خالق کو بھول کر مادی طاقتوں کو خدا بنا لیتی ہے تو اللہ ان کی اصلاح کے لیے اپنا کوئی برگزیدہ بندہ بھیجتا ہے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن بن کر مبعوث ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ دستاویزی فلم اسلامی تاریخ کے اسی اہم ترین، پراسرار اور سبق آموز باب کو بے نقاب کرتی ہے کہ کیسے ایک سچے نبی نے شرک کی سب سے بڑی طاقت کو للکارا۔ شہر بالبک کے وسط میں ایک نہایت اونچا اور خوفناک بت نصب تھا۔ تاریخ دانوں اور مفسرین کے مطابق بال نامی اس بت کا قد کئی گز لمبا تھا اور اس کے 4 چہرے تھے۔ یہ خالص سونے اور چاندی سے بنایا گیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ بادشاہ وقت، جو کہ انتہائی ظالم اور جابر تھا، اس نے پوری قوم کو اس بت کی پوجا پر مجبور کر رکھا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ بت انہیں رزق دیتا ہے، آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور ان کے کھیتوں کو ہرا بھرا رکھتا ہے۔ جہالت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس بے جان دھات کے سامنے قربانیاں دی جاتی، منتیں مانگی جاتی اور انسانوں کا خون تک بہایا جاتا۔ وہ قوم جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی، اب اپنے ہی بنائے ہوئے ایک بت کی غلام بن چکی تھی۔ محل میں بیٹھا بادشاہ اور اس کے درباری پنڈت اس جہالت کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ عوام کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، ان کے دل پتھر اور آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں۔ انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو مجسمہ خود پر بیٹھنے والی مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ پوری کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے۔ اس تاریک ماحول میں حق کی ایک گرجدار آواز گونجی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور انہیں وہ پیغام دیا جو ہر نبی کی بنیادی پکار رہی ہے: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید کی سورت الصافت میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو انتہائی دل دہلا دینے والے اور جلال بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا: کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے؟
حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ بال صرف ایک نام ہے جسے تم نے گھڑ لیا ہے، نہ یہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ آسمان سے بارش گرانے والا، زمین سے اناج اگانے والا اور زندگی اور موت دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ الفاظ قوم کے سینوں پر تیر بن کر لگے۔ یہ ان کے عقائد پر سیدھا حملہ تھا، ان کے جھوٹے خداؤں کے وجود پر ایک زبردست ضرب تھی۔ حق کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو باطل ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اور قوم کے سرداروں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو ماننے کے بجائے تکبر کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ہمارے اس بت خانے کی تجارت اور ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا۔ بادشاہ نے انتہائی غصے کی حالت میں حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ سرکش قوم اپنے اس نبی کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے کئی سالوں تک پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لینی پڑی۔ اللہ کا نبی پہاڑوں کی خاک چھان رہا تھا اور قوم شہر کے محلات میں اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا میں مگن تھی۔ وہ سمجھے کہ انہوں نے حق کی آواز کو دبا دیا ہے، وہ اپنی فتح کا جشن منانے لگے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آسمان کے رب کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب زمین کے دروازے بند کیے جاتے ہیں تو آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر آسمان خاموش ہو گیا۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کے نبی کو جھٹلانے کا نتیجہ قحط کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، اور پھر سال بیت گئے۔ زمین سوکھ کر پتھر ہو گئی، سرسبز کھیت راکھ میں بدل گئے، چشمے اور ندیاں خشک ہو گئیں۔ وہ قوم جو بال کو بارش کا دیوتا مانتی تھی اب اسی بال کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ لوگ اپنے بت کے گرد جمع ہوتے، ناچتے گاتے اور رو کر بارش کی بھیک مانگتے۔ پنڈتوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں لیکن کچھ نہ ہوا۔ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا بھی نمودار نہ ہوا۔ موت ہر گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ جانور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ بھوک اور افلاس نے قوم کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کہاں تھا وہ بال جسے وہ طاقت کا سرچشمہ مانتے تھے؟ وہ سونا اور چاندی جس پر انہیں فخر تھا آج ان کی پیاس بجھانے سے قاصر تھا۔ 3 سال تک یہ خوفناک قحط ان پر مسلط رہا۔ آخر کار موت کے خوف اور بھوک نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو تسلیم کریں۔ بادشاہ اور عوام کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ بال ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اور سچا رب صرف وہی ہے جس کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام بلاتے تھے۔ 3 سال کی طویل اور دردناک سزا کے بعد قوم کے سردار حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے روتے ہوئے التجا کی، ہم مان گئے کہ تمہارا رب ہی سچا خدا ہے۔ اگر تم اپنے رب سے دعا کرو اور بارش ہو جائے تو ہم بال کی پوجا چھوڑ دیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو سراپا رحمت تھے، انہوں نے قوم کی حالت نزار پر ترس کھایا۔ انہوں نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا، ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کے حضور دعا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دعا ابھی ہونٹوں سے نکلی ہی تھی کہ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ خشک اور بے رحم آسمان پر، جہاں سالوں سے بادل کا نام و نشان نہیں تھا، کالی گھٹائیں چھانے لگیں، ہوائیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور پھر آسمان پھٹ پڑا۔ رحمت کی وہ بارش ایسی برسی کہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو گئی۔ ندیوں میں پانی بہنے لگا، درختوں پر سبزہ لوٹ آیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا معجزہ تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ حق واضح ہو چکا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ بال محض ایک وہم ہے اور کائنات کا واحد وارث اور رب صرف اللہ ہے۔ لیکن انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ بارش تھمی، کھیت ہرے ہوئے، پیٹ بھرے اور موت کا خوف ٹلا تو اس سرکش قوم نے ایک بار پھر اپنا وعدہ توڑ دیا۔ جیسے ہی قحط ختم ہوا وہ پھر سے بال کی پوجا کی طرف لوٹ گئے۔ ان کے دل پھر سے پتھر ہو گئے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پھر جھٹلایا۔
اس کھلی بغاوت کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو ان ظالموں سے نجات عطا کی اور قرآن نے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر خیر محفوظ کر دیا۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سورہ صفات۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور بال کی یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے ارد گرد زندہ ہے۔ ذرا سوچئے آج کے دور کا بال کیا ہے؟ آج ہم لکڑی سونے کے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، لیکن کیا ہم نے دولت، طاقت، شہرت اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا نہیں بنا لیا؟ جب انسان اللہ کے احکام کو توڑ کر پیسے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکا دیتا ہے اور طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اسی جدید بال کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو معجزہ دکھا کر ثابت کیا کہ ہدایت دل کی نرمی سے ملتی ہے، آنکھوں سے معجزہ دیکھنے سے نہیں۔ آئیں اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کہیں ہمارے اندر بھی کوئی غیر اللہ کی محبت کا بت تو نہیں بیٹھا جو ہمیں ہمارے سچے رب سے دور کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا قحط شروع ہو، ہمیں اس رب کی طرف لوٹ آنا چاہیے جو اکیلا پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اپنے اندر کے جھوٹے بتوں کو توڑ کر سچے دل سے ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟